وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے گزشتہ روز سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پرتشدد احتجاج کے دوران پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کے ارکان خاندان کے لیے 25 لاکھ روپے ایکس گریشیا کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے کسی ایک اہل فرد کے لیے سرکاری ملازمت کا اعلان کیا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوان فوج میں بھرتی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی ناقص اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ناقص پالیسیوں کا شکار راکیش نامی یہ نوجوان بھی ہو گیا۔ بی جے پی لیڈر ایٹارا راجندر نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ تحریک کے دوران کے کے سی آر اور موجودہ کے سی آر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے چمپاپیٹ میں بی جے پی کی جانب سے منعقدہ مودی کی 8 سال کی حکمرانی کے موقع پر عوامی بہبود کی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس اب بی آر ایس ہو چکی ہے۔ 8 سالہ ٹی آر ایس کی حکمرانی سے اب عوام کو وی آر ایس لینے کی ضرورت ہے۔ بنیان اور انڈرویئر میں چھپا کر لائے گئے سونے کو شمس آباد ایئرپورٹ پر ضبط کر لیا گیا۔ ایئر انٹیلیجنس یونٹ حیدرآباد کسٹم کے عہدیداروں نے ایک مسافر کے پاس سے اس سونے کو ضبط کر لیا جو پیسٹ کی شکل میں چھپا کر لایا جا رہا تھا۔ اس سونے کی مالیت 18 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ یہ 353 گرام سونا پیسٹ کی شکل میں بنیان اور انڈرویئر میں چھپا کر لاتے ہوئے اس کی اسمگلنگ کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حیدرآباد میں میئر گدوال وجے لکشمی نے آج جی ایچ ایم سی کے کاپرا سرکل میں قریب 5.46 کروڑ روپیوں کی لاگت سے نالوں کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں اسٹرانگ واٹر ڈرینز، باکس ڈرینز، سی سی اور بی ڈی روڈ کے کام کیے جائیں گے۔ ان کے ہمراہ منسٹر ملا ریڈی، اپل کے ایم ایل اے سبھاش ریڈی و دیگر موجود تھے۔ صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن تلنگانہ امتیاز اسحاق کی سالگرہ تقریب آج منائی گئی۔ حج ہاؤس میں انہوں نے اس موقع پر پودا لگایا۔ سالگرہ کی تقریب میں اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے اسٹاف اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کرتے ہوئے ان سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ جامع مسجد گنج شہیداں کمیٹی کی جانب سے ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن میں گستاخ رسول نپور شرما نوین جندال کے خلاف کمپلین درج کرائی، جس پر سرکل انسپکٹر ٹپا چبوترا نے تیقن دیا کہ کارروائی کی جائے گی۔ تلبیہ اور دعاؤں کی گونج میں 373 عازمین حج کو لے کر پہلا قافلہ کل اتوار کی نصف شب کو حج ہاؤس نامپلی سے مختلف مقتدر شخصیتوں کی موجودگی میں آر ٹی سی کی خصوصی بسوں کے ذریعے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ روانہ ہوگا، جہاں 20 جون کی اولین ساعتوں میں صبح سویرے 5:55 کو صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم، ارکان حج کمیٹی، ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ اور دیگر عمائدین عازمین کو اس مقدس سفر کے لیے وداع کریں گے، جس کی تمنا برسوں سے اپنے دل میں سمائے ہوئے وہ انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ پہلی فلائٹ میں حیدرآباد کے 214، میدک کے 16، نلگنڈا کے 44، سنگاریڈی کے 2، سدی پیٹ کے 16، گدوال کے 2، یدادری بھونگیری کے 12 اور میڈچل کے 71 عازمین شامل رہیں گے۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم کی راست نگرانی میں مختلف محکموں کے تعاون و اشتراک سے حج کیمپ میں مثالی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر میں پیٹرول پمپس کے سامنے گاڑی سواروں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ 3 دنوں تک پیٹرول پمپس کے بند رہنے کی اطلاع کے ساتھ ہی عوام کی بڑی تعداد کل شب پیٹرول پمپس کے سامنے دیکھی گئی۔ پیٹرول پمپس کے بند ہونے کے سبب ان کو مایوسی ہوئی۔ پیٹرول پمپس میں مالکین نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ خیرتآباد ڈویژن کی ٹی آر ایس کارپوریٹر وجیا ریڈی نے آج کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ کانگریس کے سابق سی ایل پی لیڈر جناردن ریڈی کی دختر ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جناردن ریڈی کی وراثت کو جاری رکھنے کے لیے ہی وہ کانگریس میں شامل ہو رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ انہیں گھر واپسی جیسا احساس ہو رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ TRS پارٹی کی جانب سے دیے گئے کام کی تکمیل اور بہتر مظاہرے کے باوجود ان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ان کے ٹیلنٹ کے اظہار کے لیے مناسب اور موزوں پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہو رہی ہیں. اگرچہ کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے ان کو اسمبلی کے ٹکٹ کی فراہمی کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے ابھی وقت ہے. ایسے مسائل کے بارے میں بات چیت کرنے کا یہ موضوع وقت نہیں ہے. سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں گزشتہ روز کیے گئے پرتشدد احتجاج کے سلسلے میں احتجاج اور تشدد کو بھڑکانے کے الزام میں پولیس نے سبا راؤ نامی شخص کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا. آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم کے کھمبمب علاقے سے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. سبا راؤ نرساراؤ پیٹ میں سائی ڈیفنس اکیڈمی کا ڈائریکٹر ہے. اس پرتشدد احتجاج میں اس کا ہاتھ ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی چوکس پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا اور اس کو نرساراؤ پیٹ منتقل کر دیا گیا، جہاں اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے. سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں پیش آئے اس پرتشدد احتجاج کے سلسلے میں پولیس نے مزید 30 افراد کو بھی حراست میں لے لیا. اس تشدد میں تقریباً 12 نوجوانوں نے اہم رول ادا کیا تھا، جن کو بھی حراست میں لیے جانے کی اطلاع ہے. فوج میں ملازمت کے خواہش مندوں کو اشتعال دلانے کے پولیس کو شواہد ملے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اس تشدد سے پہلے واٹس ایپ گروپس بنائے گئے تھے جس میں اس تشدد کے لیے مبینہ طور پر اکسایا گیا تھا. یہ واٹس ایپ گروپس مختلف ناموں سے بنائے گئے تھے. تشدد میں حصہ لینے والوں کے واٹس ایپ چیٹس تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے ہیں. ساتھ ہی سبا راؤ کی تصویر بھی وائرل ہو گئی، جس کے پیش نظر پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا. سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں گزشتہ روز پیش آئے پرتشدد احتجاج کے بعد تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے اہم ریلوے اسٹیشنوں میں ریلوے حکام نے سیکورٹی میں اضافہ کر دیا ہے. احتیاطی اقدام کے طور پر آرمڈ ریزرو اور تلنگانہ اسٹیٹ اسپیشل پولیس فورس کو اہم ریلوے اسٹیشنوں بشمول ورنگل، کاچیگوڑا، نامپلی، گٹکیسر، میڈچل، لنگم پلی اور فلک نما کے ساتھ ساتھ تروپتی، وشاکھاپٹنم اور وجے واڑہ اور گنٹور میں تعینات کر دیا گیا. مسلح پولیس پکیٹس کو ریلوے اسٹیشنوں میں تعینات کیا گیا ہے اور مسافرین کو ان کے ٹکٹس دیکھنے کے بعد ہی ریلوے اسٹیشنز میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. کوکٹ پلی علاقے میں اسکول بسوں کی محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں کی جانب سے جانچ کی گئی. فٹنس اور مناسب دستاویزات نہ ہونے پر 10 اسکول بسوں کو ضبط کیا گیا. عہدیداروں نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسکولز کے انتظامیہ لازمی طور پر قواعد پر عمل کریں. ساتھ ہی فٹنس اور مناسب دستاویزات کے خلاف اسکول بسوں کو چلانے پر ایسی بسوں کو ضبط کرنے کا بھی انتباہ دیا گیا. یہ خصوصی مہم اسکول بسوں کے سلسلے میں چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد طلباء کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ 10 بسیں مختلف اسکولز کی ہیں جو اچانک چلائی گئی مہم کے دوران ضبط کی گئیں. سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں گزشتہ روز ہوئے تشدد کے موقع پر پولیس کی فائرنگ سے ہلاک نوجوان کے والدین ہنوز سکتے میں ہیں. اس کے باپ کمارا سوامی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگنی پتھ اسکیم سے دستبرداری اختیار کی جائے اور ان کے بیٹے کی طرح کئی نوجوانوں کی زندگیوں کو بچایا جائے جو اس اسکیم سے ناخوش ہیں. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے نے حال ہی میں BSF CRPF کا فزیکل ٹیسٹ پاس کیا تھا. اس نے آندھرا پردیش کے باپٹلہ میں آرمی کوچنگ سینٹر میں ٹریننگ حاصل کی تھی اور وہ گزشتہ 3 سال سے ہنم کنڈے میں رہتے ہوئے تحریری امتحان کی تیاری کر رہا تھا. جیسے ہی مرکزی حکومت کی جانب سے اگنی پتھ اسکیم کا اعلان کیا گیا، وہ سخت مایوس ہو گیا تھا. مہلوک کی بڑی بہن رانی آرمی میں ملازمہ بتائی جاتی ہے. راکیش اس وقت گریجویشن کا طالب علم تھا. AICC کے رکن B جوڈسن نے سکندرآباد تشدد معاملے میں پولیس فائرنگ میں ہلاک نوجوان راکیش کے قبل از مرگ بیان پر تعزیرات ہند کی دفعہ 32(1) کے تحت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے اس سلسلے میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی کی. تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائد و سابق رکن راجیہ سبھا ہنمنت راؤ نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ میں امبیڈکر کی خدمات کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ دستور ہند کے معمار کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی یاد میں جشن منایا جاتا ہے اور ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تاہم ریاست میں امبیڈکر کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایئر فورس اکیڈمی ڈنڈیگل میں بڑے پیمانے پر گریجویشن ڈے تقریب منعقد کی گئی۔ ہندوستانی فضائیہ میں شامل ہونے والے فلائنگ کیڈٹس نے اس موقع پر مارچ کیا۔ اکیڈمی کے وسیع میدان میں مارچ، ڈرل اور ایکروبیٹس کے دم بخود مظاہرے کیے گئے۔ تقریب میں فلائنگ کیڈٹس کے ارکان خاندان کے ساتھ ساتھ موجودہ اور سبکدوش عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ چیف آف ایئر اسٹاف جنرل منوج پانڈے، جو کمبائنڈ گریجویشن پریڈ کے ریویونگ آفیسر تھے، نے گریجویشن فلائٹ کیڈٹس کو ونگز پیش کیے۔ فلائنگ آفیسر راگھو راؤ نے صدر جمہوریہ کی پلیک اور چیف آف ایئر اسٹاف کی تلوار پائلٹ کورس کی تکمیل کرنے والے اور بہتر مظاہرہ کرنے والوں کو عطا کیے۔ اس موقع پر تیجس، سوریہ کرن سارنگ طیاروں کے ساتھ ساتھ چیتک کرن ہیلی کاپٹرز کی ٹیموں نے ایروبیٹکس کا نمایاں مظاہرہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس نے مرکزی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غلط فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو فوج میں بھرتی کی پالیسی منسوخ کرنی پڑے گی، جس طرح 3 زرعی قوانین کو منسوخ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ ملک کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ بحریہ کے عہدیدار اور فوجی کنٹریکٹ ملازمین ہیں، لیکن ان کے پیشے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں کورونا کے مزید 13,216 معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد متاثرین کی بحیثیت مجموعی تعداد بڑھ کر 4,32,83,793 ہو گئی ہے۔ ملک میں مثبت معاملات کی تعداد بڑھ کر 68,108 ہو گئی ہے۔ 113 دنوں میں پہلی مرتبہ ہندوستان میں تقریباً 13,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اموات کی تعداد بڑھ کر 5,24,840 تک جا پہنچی ہے، کیونکہ 23 نئی اموات ہوئی ہیں۔ آج ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرا بین مودی کا 100واں یوم پیدائش ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس موقع پر اپنی ماں کا آشیرواد لینے گاندھی نگر پہنچ گئے ہیں۔ اپنی ماں کی سالگرہ پر جذباتی ہو گئے پی ایم مودی نے اپنے بلاگ میں اپنی ماں ہیرا بین کی زندگی سے جڑے تمام تجربات لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، جنہوں نے ان کی زندگی کو سنوارنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پی ایم مودی نے لکھا ہے کہ ماں صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ زندگی کا احساس ہے، جس میں محبت، صبر، اعتماد، بہت کچھ شامل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، ہر بچے کے ذہن میں سب سے قیمتی پیار ماں کے لیے ہوتا ہے۔ ماں نہ صرف ہمارے جسم بلکہ ہمارے دماغ، ہماری شخصیت، ہمارے خود اعتمادی کو بھی تشکیل دیتی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے یہ کام کرتے ہوئے وہ خود کو خرچ کرتی ہے، خود کو بھول جاتی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے سرمائی اجلاس پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں منعقد کرائے جانے کا قوی امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر زیر تعمیر عمارت کو 30 اکتوبر 2022 تک ہمیں سونپ دیا جاتا ہے تو ہم ضروری آزمائشوں کے بعد اس سال موسم سرما کا اجلاس نئی عمارت میں کرنے کی حالت میں ہوں گے۔ انہوں نے نئی پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیر کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مسٹر برلا نے اسپیکر کے طور پر اپنے 3 برس کی میعاد کار کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ 17ویں لوک سبھا کی تشکیل 25 مئی 2019 کو ہوئی تھی اور اس کا پہلا اجلاس 17 جولائی 2019 کو ہوا تھا۔ تب سے لے کر آج تک لوک سبھا کا 3 برسوں کا سفر یادگار رہا۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے گزشتہ روز اردو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 17ویں لوک سبھا کے 8ویں اجلاس تک ایوان میں 995.45 گھنٹے کا کام ہوا، جو کہ پچھلے 3 لوک سبھا کے پہلے 8 اجلاس تک کے کام کی مدت کے مقابلے سب سے زیادہ ہے۔ 14ویں، 15ویں اور 16ویں لوک سبھا کے پہلے 8 اجلاس کے مقابلے میں 17ویں لوک سبھا کے پہلے 8 اجلاس میں زیادہ بل پیش اور منظور کیے گئے۔ ہوائی مسافروں کے لیے یہ بری خبر ہے۔
پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکے ہوائی ٹکٹ کی قیمتوں میں ابھی مزید اضافہ ہوگا۔ گھریلو ایئر لائنز کے افسران نے اے ٹی ایف کے بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ٹکٹ کی قیمت مزید بڑھانے کی بات کہی ہے۔ منی کنٹرول سے ایئر لائنز افسران نے بتایا کہ اگر ایوی ایشن ٹربائن فیول کی قیمتوں میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہا تو ہوائی ٹکٹ کی قیمت میں بھی ہر ماہ 2 سے 4% اضافہ ہوگا۔